پاکستان میں جمعے کو سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے سلسلے میں انتخابات منعقد ہوئے، جس میں حکومت نے موجودہ چیئرمین صادق سنجرانی کو اسی عہدے کے لیے دوبارہ نامزد کیا اور ان کے ساتھ عہدے ڈپٹی چیئرمین کے لیے قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والے مرزا محمد افریدی کو میدان میں اتارا۔ دوسری جانب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی PDM کے جھنڈے تلے اپوزیشن کے اتحاد نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو بطور چیئرمین امیدوار نامزد کیا، جبکہ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکریٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری کو ان کی ڈپٹی چیئرمین کے طور پر پیش کیا۔ ایوان بالا کی قیادت کو چننے کے لیے اس انتخاب میں بالآخر صادق سنجرانی کی جیت ہوئی، جس کے مد میں انہیں ایوان بالا میں ڈالے گئے 98 ووٹوں میں سے 48 ووٹ ملے۔ یوسف رضا گیلانی کو 48 ملے، جبکہ 7 ووٹ مسترد کر دیے گئے۔ دوستوں، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آخر صادق سنجرانی کون ہے اور انہیں کامیابیاں کیسے مل رہی ہیں اور اس کے پیچھے کون کون ہے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیے تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت پہنچیں۔ صادق سنجرانی بلوچستان میں اپنی جڑیں ہونے، مقتدرہ کے ساتھ جڑے ہونے اور مخصوص سیاسی پرورش کی وجہ سے اہم ہیں۔ سیاست میں نسبتاً نووارد ہونے اور کم جانے پہچانے کے باوجود وہ ملک کے تیسرے بڑے اہم عہدے کے لیے منتخب کروائے گئے۔ ان کا تعلق ضلع چاغے سے ہے۔ اس علاقے کی عالمی وجہ شہرت پاکستان کا ایٹمی دھماکہ اور سیندک پروجیکٹ رہے ہیں۔ صادق سنجرانی کے والد خان محمد آصف سنجرانی ضلع کونسل چاغے کے رکن ہیں، جبکہ ایک بھائی رازق سنجرانی سیندک میں ڈائریکٹر، جبکہ دوسرے بھائی میر محمد سنجرانی بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری کے مشیر رہ چکے ہیں۔ صادق سنجرانی کی سیاسی اٹھام بھی دلچسپ ہے۔ وہ چاندی اور سونے کی معدنیات والے ضلع چاغے کے علاقے نوکنڈی میں پیدا ہوئے۔ ہائی اسکول وہاں سے پاس کیا اور باقی تعلیم اسلام آباد میں ہی حاصل کی اور یہیں تعلقات بڑھائے۔ صادق سنجرانی کا عوامی سیاست سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، بلکہ ان کی پہچان ایک کاروباری شخصیت کی ہے۔ ان کا کاروبار بلوچستان کے علاوہ دبئی میں بھی پھیلا ہوا ہے۔ وہ 1998 میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے کوآرڈینیٹر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو انہیں یوسف رضا گیلانی کا کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا اور وہ 5 سال تک اسی منصب پر فائز رہے۔ 2018 کے سینٹ انتخابات میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بیزجو نے چیئرمین کے لیے انوار الحق کاکڑ اور صادق سنجرانی کے نام پیش کیے تھے، جن میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے صادق سنجرانی کا نام منظور کیا۔ ان کی نامزدگی کے اعلان کے بعد مسلم لیگ نون کے حالیہ میں انتقال کر جانے والے سینیٹر مشاہد اللہ خان کا کہنا تھا کہ صادق کا نام وہاں سے ہی آیا جہاں سے نام آتے ہیں۔ صحافی سہیل وڑائچ لکھتے ہیں کہ جب بلوچستان میں پرو اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں اور محب وطن سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی گئی تو وہاں باپ یعنی بلوچستان عوامی پارٹی تشکیل پائی اور صادق سنجرانی اس جماعت کا اہم ترین ستون ہے۔ غرض ہے کہ صادق سنجرانی کی پرورش مختلف سیاسی نرسریوں اور حکومتوں میں ہوئی، لیکن انہوں نے کسی سیاسی جماعت کے نظریے کو نہیں اپنایا اور وہ اب بھی حب الوطنی ہی کی بنیادی نظریے کے حوالے سے مقتدر ہے اور ریاست پاکستان کی حامی ہے۔ طاقتور حلقوں سے قریبی تعلق ہی وہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے PTI کو امید ہے کہ صادق سنجرانی دوبارہ سینیٹ کے چیئرمین منتخب ہوں گے۔ یاد رہے کہ اگست 2019 میں اپوزیشن نے صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی، مگر منظور نہیں کروا سکے تھے۔